السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن مجید کے نزول کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تمہارے اندر ایک خواب رکھا ہے، وہ خواب جنت کا ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کو آپ غور کیجئے کہ جنت ہی بنانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اصل میں وہ اپنے خوابوں کا ایک محل ہے، جو ہماری جنت ہے وہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اس میں ہماری تمنائیں ہیں، ہماری امیدیں ہیں، آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، ہمارے حوصلے ہیں۔ ہم نعمتیں چاہتے ہیں، ہم خوشیاں چاہتے ہیں، ہم سکون چاہتے ہیں، ہم غم سے، حزن سے، دکھ سے، پریشانی سے، خوف سے، اندیشے سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو اس جنت کو برباد کرتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم اس دنیا میں فرعون کی طرح بادشاہ بھی بن جائیں جس کے پاس خدائی اختیارات تھے، تب بھی موت کا سانپ آتا ہے اور ہمیں ایک روز ڈس کے چلا جاتا ہے، اور ہم بڑی بے بسی سے، بے کسی سے اس جنت کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم فرعون بن جائیں یا نمرود، ہم بڑے سے بڑے بادشاہ بھی بن جائیں، موت سے مفر نہیں ہے، ہمیں مرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہماری اس جنت کو ویران کرتی ہے، برباد کرتی ہے، وہ یہ کہ مستقل طور پہ اس دنیا میں خوف بھی ہوتا ہے اور حزن بھی ہوتا ہے۔ یعنی مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں اور ماضی کے دکھوں کے پچھتاوے ہیں، محرومی کی آگ ہے جو ہمیں جلا کے رکھتی ہے، یا مستقبل کی حال کی پریشانی ہے جو ہر وقت ہمیں گھیرے رہتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری اس جنت کو کبھی خوشیوں سے آبادی ہونے نہیں دیتی، بلکہ بار بار گویا کہ اس میں ملاوٹ ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، کسی طریقے سے کچھ لوگ اگر اس مرحلے سے گزر بھی جائیں اور وہ نعمتوں بھری ایک دنیا آباد بھی کر لیں، تو بڑا المیہ ہے اس دنیا کا کہ اس دنیا میں ہر نعمت جیسے ملتی ہے بے وقت ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو نعمتوں کی یکسانیت ہے یہ ہمیں بور کر دیتی ہے، ہمیں بیزار کر دیتی ہے، اور ہماری محدودیت یہ ہے کہ ہم آپ کی جگہ اذان ہو گئی تھی، مجھے اپنی بات روکنی پڑی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی محدودیت یہ ہے کہ لذت کی تلاش میں وہ آخری انتہا پہ پہنچ جائے اور نشہ کرنے لگے، تو انسان کے جسم میں استعداد ہی نہیں ہے کہ اس لذت کو وہ حاصل کرے۔ یعنی کہ لذت کی تلاش میں ہم بیمار ہو جاتے ہیں، نشہ ہمیں تباہ کر دیتا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، یہ خواب میں نے تمہیں دکھایا ہے، لیکن تم اس خواب کی تعبیر اس دنیا میں نہ ڈھونڈو، اس خواب کی تعبیر تو میرے پاس ہے۔ میرے پاس اس حال میں آؤ کہ میں تم سے راضی ہوں، تو پھر میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہارے خوابوں کی تعبیر ہے۔ تو یہ جو حی علی الفلاح کی صدا لگتی ہے ہر اذان کے موقع کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کا یہی میسج ہے کہ وہ کائنات کا بادشاہ جو بلند و اعلیٰ ہے، جو سب سے بڑا ہے، اس نے سب سے بڑا انعام تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اس انعام کو پانے کا موقع ہے رمضان، اور انشاءاللہ اس گفتگو میں ہم اس کے سارے عملی راستے سیکھیں گے۔